خواب میں مستقبل کی خبر ہو سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا خواب. خواب کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے, کوئی کشف, کوئی الہام ختم نبوت کی وجہ سے اب اس امت میں باقی نہیں رہا. اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, یہ ٹاپک آج میرا نہیں ہے. سوائے کیٹاگوریکلی نبی علیہ السلام نے کہا خواب کے. تو خواب میں آپ کو قریبی رشتہ دار اگر بری حالت میں نظر آتا ہے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں, اس کا کوئی قرض ہے تو وہ اتاریں. وہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے, قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جی. پھر جب اللہ نے وسعت دی تو حضور خود اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے, اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ امت کا کام ہے کہ تن من دھن اپنے نبی کے لیے لوٹا دے, لیکن حضور اس کا مطلب یہ بھی لیتے تھے کہ میں چونکہ امت کا روحانی باپ ہوں, میرا کوئی امتی مقروض مرے گا اور اللہ نے مجھے وسعت دی ہے غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت کی وجہ سے, تو میں اپنے امتی کا قرض اتاروں گا. دیکھیں ہمارا پیر کیسا ہے. آپ کے پیر تو نذرانے بٹورتے ہیں آپ سے, ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کے قرضے بھی خود اتارتا تھا. حالانکہ یہ وہ پیر ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم نے اپنا تن من دھن اس کے اوپر لوٹانا ہے اور یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو نبی علیہ السلام ہر معاملے میں خود رول ماڈل بنے ہیں. تو قرض اس کا اتار دیں. مرے ہوا بندہ اگر مقروض تھا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں, اس کو نفع پہنچے گا, بخشش ہو سکتی ہے اس کی دعا کی برکت سے. قرآن میں حکم بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیں قرآن میں حکم ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر, کئی ایک ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں. لہٰذا خواب میں اگر آپ کسی کو اس طرح دیکھتے ہیں نا تو آپ صدقہ خیرات کریں. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے. ویسے ہو بھی سکتا ہے, ویسے نہیں بھی ہو سکتا. جب تک وہ معاملہ اسٹیبلش نہ ہو جائے آپ کہہ نہیں کچھ سکتے. وہ تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی کتنا عرصہ پہلے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوئے, وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے. تو خوابوں سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام العلا خدمت کیا کرتی تھی عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی کی, بہت بوڑھے تھے, بڑے نیک تھے. فوت ہوئے, نبی علیہ السلام میت پہ آئے تو ام العلا نے حضور کی موجودگی میں کہہ دیا اے عثمان تیرے لیے تو جنتیں ہیں آخرت میں. حضور نے کہا تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا. اللہ سر یہ حدیث بخاری شریف میں ہے, اور قرآن کی آیت ایک اس کو سپورٹیو ہے, سورۃ الاحقاف. اے نبی تم کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اصل میں ہمارا ایک عقیدہ درست کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی. ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کے مرنے پہ یہ نہیں کہا کہ ایسیدہ جنتی ہے. ڈر گئی. پھر کچھ دنوں بعد ام العلا نے ایک خواب دیکھا, عثمان بن مظعون کے لیے پانی کا ایک چشمہ دیکھا. پھر حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا خواب تھا, عثمان بن مظعون کی آخرت کا معاملہ اللہ نے اچھا کیا ہے. لیکن اس خواب کو دیکھا انہوں نے بعد میں, اور اس کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان کی. خوابوں کی تعبیر ایک پورا علم ہے, اس طریقے سے نہیں ہے. اور باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں, بریلوی دیکھتے ہیں تو وہ بریلویت کو صحیح کہتے ہیں, دیوبندی دیکھتے ہیں تو دیوبندیت کو صحیح کہتے ہیں. سب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب میں. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے, بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو
معاف کر دیا ہے، کیا ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ اور ایک دوسرے کے خوابوں کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی دیکھیں نا، تو خوابوں کی تعبیر ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی بتا سکیں، بس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ جی اب بتائیں کیا کرنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں جی یار صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس مسئلے میں یوں کر لیں، بس دیٹس آل، اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ باقی جو آپ کے اولیاء اللہ کے خواب ہیں وہ تو یقین کریں اس قابل بھی نہیں کہ یہاں پہ بیان کیے جائیں۔ میاں وہ ارواح ثلاثہ سے میں نے بیان کیا تھا نا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، 3 روحیں، نام ہی دیکھ لیں، یعنی 3 مرے ہوئے بابوں کی کرامات، اور نیچے لکھا ہوا یعنی کرامات اولیاء۔ اس کتاب میں آپ کو وہ کچھ ملے گا، بلکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے طارق میر صاحب نے فون کر کے کوئی میرا کلپ دیکھا، ان کا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد دیوبند مدرسے میں واپس آئے، قبر سے نکل کے صلح کرا کے پھر چلے گئے، اور بیداری میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس لیے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں، ہم نے نہیں کتابیں چھاپی ہوئی۔ جائیں پوچھیں گے بزرگ یہ لکھ کے جو کچھ گیا ہے یہ کرامات اولیاء ہے۔ بریلویوں کا مردہ نکل آئے تو شرک، دیوبندیوں کا بابا نکل آئے تو توحید۔ پھر کہتے ہیں جی سعودیہ والوں نے جو بندی لگائی ہے، ہم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہماری کتابوں میں شرک اور بدعت ہیں نا جناب، کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے چشمہ دوسرا لگایا تھا نا، آپ کو صرف بریلویوں کی نظر آتی تھی، وہ اہل حدیث تو دونوں کو اوپر سے ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ کام انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے، کام انہوں نے، جس میں بھی کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ سلیبس کو چینج کروائیں، ریاض الصالحین شروع کروائیں، میری ویڈیو اس پہ پہلے آ چکی ہے، کام تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے، پھر کروٹ ان کی طرف کی، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے۔ تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو، یعنی اگر میری زبان میں آسان کہنے دو، یہ تو ہے ہی بٹ دماغ نے، انہوں کا اتنا دماغ ہے کہ یہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ دیکھو وہ جو المحنت میں لکھا ہے نا، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر، وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے، مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا، خواب میں نہیں، یہ بیداری میں۔ تو یہ قبروں سے فیض تھا۔ لوگ کہتے تھے سینے سے فیض، سینے سے فیض ہے جی۔ وہ ان کی طرف کروٹ کٹ کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا، سینے کو انہوں نے فیض دیا، یا لیا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ قاسم نانوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں۔ یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی، دیکھو اس دے بھیجے۔ دوسری قسط بھی بیان کر دئیے یار، رہنے دیں نہیں یار، وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، کتابوں سے کر رہے ہیں۔ چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو چلیں ہم کنٹرول الفاظ میں، وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں اس کی
اگلی اور سمجھ لیں آخری کشتی ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا، پرائم منسٹر وہ بن گئے. تو اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش ہی تھی نا، ہوئی تو نہیں، کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں نہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہیں وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا. جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا، ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی، ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے، ان کے بابوں کا دین، کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں ایک کال آئی. تو کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے، ان کے وہ نمازی بھی تھے، اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا. میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو، لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں. کہتا بس ایک ہی کلپ سنا. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ، خواہ وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا، یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو، یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو، وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا جی ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا، قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح ثلاثہ. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح، تو ان مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا جی میں نے چلے اب سن لیا، اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے، اب اگلا علاج بھی کریں نا. پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں، کیوریٹو علاج تو میرا کریں نا. کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے
اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں وہ فون سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہوں نا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی, ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا. باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی, اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائیں. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے, دیوبندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں, پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میاں, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا, ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. کئی بار میں نے کہا دوسری قسط ہے, لوگ کہتے تھے لیاؤ دوسری, تو بس وہ دانش دی موت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا.